امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران نے بات چیت کی درخواست کی، اس وقت انتہائی خوشگوار مذاکرات جاری ہیں۔ ایئر فورس ون نے میڈیا سے گفتگو میں کہا حملے عارضی طور پر روکے ہیں، مذاکرات ناکام ہوئے تو بڑی جنگ ہوگی۔ Good talks. We've pretty much destroyed their military. They requested a meeting through their surrogates and directly. The only reason they want to meet is because we've been dealing a very hard. I have a lot of grace. I have plenty of time. Their whole shoreline's wiped out. Their people said, please don't drop, don't shoot. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago. سینیٹ قائمہ کمیٹی نے نیپرا سے تمام آئی پی پیز اور مالکان کی تفصیل طلب کر دی ہے۔ کمیٹی نے آئی پی پیز کی استدار اور بجلی پیداوار کے اعداد و شمار بھی طلب کیے۔ نیپرا حکام نے بتایا 5.5 سال کے دوران آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز 7,275 ارب روپے ادا کیے جا چکے۔ اجلاس میں سیکرٹری کابینہ ڈویژن نے چیئرمین نیپرا اور ممبران کی تنخواہوں میں از خود اضافہ غیر قانونی قرار دے دیا۔ بتایا آڈیٹر جنرل کو نیپرا کے خصوصی آڈٹ کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ ایم ایل ولی نے بتایا چیئرمین نیپرا کی تنخواہ 32 لاکھ بنتی ہے۔ سابق قانون کے مطابق تنخواہ امارات 11 لاکھ تھے۔ سینیٹر عبدالقادر نے کہا نیپرا کی بد انتظامی کے باعث ہر سال 1800 ارب روپے آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز ادا کیے جا رہے ہیں۔ نیپرا حکام کا کہنا تھا ایسا کوئی پاور پلانٹ نہیں ہے جو بجلی بنائے بغیر پیسے دے رہا ہو۔ سینیٹ قائمہ کمیٹی نے نیپرا سے تمام آئی پی پیز اور مالکان کی تفصیل طلب کر دی ہے۔ کمیٹی نے آئی پی پیز کی استدار اور بجلی پیداوار کے اعداد و شمار بھی طلب کیے۔ نیپرا حکام نے بتایا 5.5 سال کے دوران آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز 7,275 ارب روپے ادا کیے جا چکے۔ اجلاس میں سیکرٹری کابینہ ڈویژن نے چیئرمین نیپرا اور ممبران کی تنخواہوں میں از خود اضافہ غیر قانونی قرار دے دیا۔ بتایا آڈیٹر جنرل کو نیپرا کی خصوصی آڈٹ کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ ایم ایل ولی نے بتایا چیئرمین نیپرا کی تنخواہ 32 لاکھ بنتی ہے۔ سابق قانون کے مطابق تنخواہ امارات 11 لاکھ تھے۔ سینیٹر عبدالقادر نے کہا نیپرا کی بد انتظامی کے باعث ہر سال 1800 ارب روپے آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز ادا کیے جا رہے ہیں۔ نیپرا حکام کا کہنا تھا ایسا کوئی پاور پلانٹ نہیں ہے جو بجلی بنائے بغیر پیسے دے رہا ہو۔ مشترکہ علاقائی میکانزم کی تجویز پیش کر دی جس کے تحت رضاکارانہ فیس وصول کی جائے گی۔ خبر ایجنسی رائٹرز کا کہنا ہے عمان کی اس تجویز کو خطے کے ملکوں کی حمایت حاصل ہے۔ عمانی تجویز کے تحت ایران اس اہم آبی گزرگاہ پر اکیلے کنٹرول حاصل نہیں کرے گا۔ یہ تجویز آبنائے ملاقہ کے ماڈل پر مبنی ہے جہاں اس آبی راستے کو استعمال کرنے والے ملک اور ادارے رضاکارانہ طور پر فیس ادا کرتے ہیں۔ مشترکہ علاقائی میکانزم کی تجویز پیش کر دی جس کے تحت رضاکارانہ فیس وصول کی جائے گی۔ خبر ایجنسی رائٹرز کا کہنا ہے عمان کی اس تجویز کو خطے کے ملکوں کی حمایت حاصل ہے۔ عمانی تجویز کے تحت ایران اس اہم آبی گزرگاہ پر اکیلے کنٹرول حاصل نہیں کرے گا۔ یہ تجویز آبنائے ملاقہ کے ماڈل پر مبنی ہے جہاں اس آبی راستے کو استعمال کرنے والے ملک اور ادارے رضاکارانہ طور پر فیس ادا کرتے ہیں۔ ریاست کو فیصلہ کرنا ہوگا قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کے مفادات کو تحفظ دینا ہے۔ ایسے حالات ہوں گے تو یہ آزاد کشمیر نہیں مقبوضہ کشمیر لگے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں وہ آزاد کشمیر کو کبھی مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے۔ مظفر آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا کشمیر میں 30 پولنگ سٹیشنز پر قبضہ کیا گیا، پی پی کارکن شہید کیا گیا، عوام دیکھ رہے ہیں کشمیر کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ساری سیاسی جماعتیں بے وقوف ہیں؟ میں آصف زرداری کا بیٹا میر مرتضیٰ اور میر شاہ نواز کا بھانجا ہوں، پرامن رہنا چاہتے ہیں، پرامن رہنے دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو پیپلز پارٹی کا بھی اعتبار اٹھ جائے۔ ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا کیا قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد زیادہ اہم ہے۔ ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نون لیگ کو مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں، اور اب ہم خاموش ہو کے یہ تماشا نہیں دیکھ سکتے۔ نعرہ ہوگا کہ کشمیر پہ ڈاکہ نامنسوخ۔ ریاست پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آنکھیں کھولے، نون لیگ کا مفاد کے نام پہ آپ کشمیر کے ساتھ کر کے آ رہے ہو۔ یہ آزاد کشمیر ہے، ہم کبھی بھی اس کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں پونچھ آزاد کشمیر نہ لگے مقبوضہ کشمیر لگے۔ 30 پولنگز میں قبضہ کیا جائے، گولیاں چلایا جائے، کارکنوں کو شہید کیا جائے، انٹرنیٹ پورا کشمیر میں بند کیا جائے تو یہ آزاد نہیں لگے گا مقبوضہ لگے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہو کہ تمام سیاسی جماعتیں بے وقوف ہیں؟ کشمیر کے عوام اندھے
साथ क्या करना चाहते हो? पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना मैं भी सदर जरदारी का बेटा हूं। मुझे मजबूर ना करे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये सोचे, एतमाद उठ जाए। बिलावल साहब, इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं, कारकर्दगी है नहीं, धांधली का रोना रो रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पीपी चेयरमैन को करारा जवाब। कहा, कराची से जो पंजाब आता है वो कहता है हमें लाहौर जैसा कराची चाहिए, वो सिंध में पंजाब का चीफ मिनिस्टर मांगता है। बिलावल ने लीगी क़यादत से मुतालिक इखलाक से गिरी हुई बात की। बिलावल साहब, सोच समझ कर बात करें। 13 में से 9 नशिस्तें मिल गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने अपनी तरक्की पर मोहर लगाई। पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती। अफसोस हुआ जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई। रियासत ने फैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। बिलावल भुट्टो साहब, इलेक्शन का फैसला रियासत ने अवाम करते। आपकी 17 साल की हुकूमत के बावजूद आप एक दफ़ा ये नहीं कह सके कि हम AJK को सिंध बनाएंगे, मुजफ्फराबाद को कराची जैसा बनाएंगे। आपकी कोई कारकर्दगी नहीं, आपकी कोई गवर्नेंस नहीं। कराची से जो पंजाब आता है सब एक ही बात करते हैं, हमें भी पंजाब जैसा सिंध चाहिए, हमें भी लाहौर जैसा कराची चाहिए। वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है। आपने PMLN पे बिलो द बेल्ट अटैक किया। सोच समझ के बात करें। और अब आप धांधली का रोना रो रहे हैं। तो अगर आप हुकूमत होते हुए भी रोएंगे और आप अगर इलेक्शन के बाद भी रोएंगे तो लोग आपको रोने के लिए तो वोट नहीं देंगे ना। वो रोने वालों को वोट नहीं दिया करते, कारकर्दगी वालों को वोट दिया करते। सियासी बयानबाजी पे टाइम गुजारने से, रोने धोने से बात नहीं बनती है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले के नताइज के बाद बिलावल भुट्टो के जारहाना बयानात और चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो के सख्त इल्ज़ामात पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जवाब। बिलावल भुट्टो का खुसूसी इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम 11th आवर में आज रात 11:03 पर। वफाकी वज़रा रावलकोट में इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये चंद हजार लोग, 2-2.5 हजार से ऊपर इनका नंबर कभी भी नहीं गया। तो ये पुरतशद्दद जत्था जिससे आज असला भी बरामद हुआ, ममनुआ असला हुआ, इन्होंने फायरिंग भी की और अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अमन को खराब करने की कोशिश की। तो ये तो डे वन से हम कह रहे थे कि ये पुरअमन एहतजाज नहीं है, ये पुरअमन प्रोटेस्टर्स नहीं है, ये एक पुरतशद्दद जत्था है, ये मिलिटेंट्स हैं और ये बैरूनी एजेंडे के ऊपर और इंडिया की फंडिंग के ऊपर अपनी कैंपेन भी चलाते हैं और ये कश्मीर के अमन को भी खराब करना चाहते हैं। तो इनका मकरू चेहरा बेनकाब हुआ, पूरी दुनिया ने देख लिया। और हरगिज जिस तरह आजाद कश्मीर की हुकूमत ने आज कहा कि हरगिज इनको इजाजत नहीं देंगे कि ये अमन अमान की सूरत हाल को खराब करें, अवाम के जानो माल को नुकसान पहुंचाएं और कश्मीर के अंदर खराबी पैदा करें, तो हुकूमत पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे आजाद कश्मीर की हुकूमत की जो स्टांस है उसकी तय है और किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो ये अमन खराब करे या तशद्दुद के जोर पे इलेक्शन के दौरान इस तरह की खराबी पैदा करने की कोशिश करे। इनके एजेंडे को हम खूब समझते हैं और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह आज आजाद कश्मीर की हुकूमत ने कहा कि और इंतजामिया ने बाकायदा तौर पे कहा कि आप जो पुरतशद्दद जत्थे हैं उसको अपने आप से दूर रखें, जो अवाम है वो गुरेज करें ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्विस होने से, क्योंकि ये मिलिटेंट्स हैं और ये एक एजेंडा लेके आए हैं जिससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मगर कश्मीर कॉज को ना माजी में कभी नुकसान पहुंचा ना अब पहुंचने देंगे और ये जो इनकी कश्मीर मुखालिफ पॉलिसीज हैं इस जत्थे की वो नाकाम होगी और नाकामी इनका मुकद्दर बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं अब्दुल चौधरी साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। गुजारिश है कि सबसे पहले तो AJK की हुकूमत की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, हम एक दफ़ा फिर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये यकीन दिलाते हैं कि हर किस्म की सपोर्ट कानून की अमलदारी के लिए और अमन व अमान के लिए, लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है
کہ آزاد کشمیر کی حکومت اس وقت کشمیریوں کا جو حق ہے ووٹ کا، فیصلہ کرنے کا، اس کے لیے جو بھی انہیں چاہیے ہوگی ہماری طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، وہ تمام سپورٹ جو ہے وہ فراہم کی جائے گی اے جے کے کی حکومت کو، کیونکہ ایک تحریک ہے جو کشمیر اور کشمیریوں کو ان کا جو حق ہے فیصلہ کرنے کا، ووٹ دے کے اپنی مرضی کی حکومت بنانے کا، ووٹ دے کر اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کا، اس کو روکنے کی تحریک، پرتشدد تحریک، جس میں بہت سارے عناصر شامل ہیں جو کہ ملکی اور غیر ملکی، ایک وہ ہے وہ چند چھوٹے سے ایک علاقے میں، اور دوسری سائڈ پر وہ کشمیریوں کا حق کہ وہ اپنے ووٹ سے حکومت بنائیں، اپنے ووٹ سے وہ فیصلے کریں، اپنے فیصلے وہ خود کریں۔ آزاد کشمیر کی حکومت اس کو پروٹیکٹ کرنے کی جو کر رہی ہے کوشش، اور اس کے لیے وفاقی حکومت ہر طرح سے انہیں ان کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی عملی طور پہ۔ یہاں پر یہ بات میں بتا دوں کہ یہ تحریک حقوق کی تحریک نہیں ہے، یہ حقوق چھیننے کی تحریک ہے۔ کیا ووٹ کا حق دینا بہتر ہے یا ووٹ کا حق چھیننا؟ ایسے لوگ جن کے 38 مطالبات تھے اور ان میں سے 37 تسلیم کر لیے گئے، اور ان 37 کے لیے پاکستان میں تمام صوبوں سے بڑھ کے پاکستان کی حکومت نے جو امداد، جو ان فیصلوں کی روشنی میں ہر قسم کی امداد آزاد کشمیر کی حکومت کو فراہم کی، جس میں آٹا، بجلی اور اسی طرح ڈیولپمنٹ، سکول، کالجز، ہر وہ چیزیں جو مطالبات میں شامل تھی اس کے پر عمل شروع کر دیا، یعنی 38 میں سے 37 نکات پہ عمل شروع ہو گیا۔ اس کے باوجود اس تحریک کی جو ٹائمنگ تھی وہ دیکھنے والی ہے۔ سب سے پہلی کوشش کی گئی کہ آزاد کشمیر میں شیڈول نہ آ سکے الیکشنز کا، تاکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ کہا جا سکے اور بین الاقوامی یہ تاثر دیا جا سکے کہ وہ لوگ جو کہ ریفرینڈم کی بات کرتے ہیں انہوں نے کشمیریوں سے ووٹ کا حق چھینا ہے۔ سب سے پہلی کوشش کی گئی، جب وہ ناکام ہوئی کوشش تو اس کے بعد پھر کبھی لانگ مارچ، کبھی دھرنا، کبھی کشمیر اور حکومت کو بالکل جیم کر دیں گے۔ جب وہ بھی نہ کر سکے اور پھر ان کی آخری یہ امید تھی کہ میرپور کا الیکشن جو کہ پہلا فیز تھا، جو کہ ٹیسٹ کیس تھا، کہ اس میں عوام نہیں نکلیں گے، عوام ووٹ نہیں ڈالیں گے اور لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ان کی بات کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ٹرن آؤٹ بڑی تعداد میں ہے، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، پاکستان اور کشمیر کی قیادت گلی گلی، محلے محلے وہاں پر کنونسنگ کر رہی ہے، اور اس کے بعد الیکشن ڈے پر جس طرح لوگ نکلے، اسی وقت جب الیکشن ڈے پر لوگ نکل کر پولنگ سٹیشنوں پر گئے، جب پولنگ سٹیشنوں پہ رش بڑھا، اسی وقت ہی یہ ہنگامہ کیوں ہوا؟ اسی وقت یہ سارا کچھ، یہ احتجاج، پرتشدد احتجاج کیوں بنا؟ کیوں؟ کیا اس بات سے نظر ہٹانی تھی بین الاقوامی طور پہ کہ وہاں ایک پرامن الیکشن لوگ کشمیری اپنا فیصلہ خود کر رہے ہیں، اس سے نظر ہٹا کر اس طرف لے کر جانی تھی؟ کیونکہ بہت دیر سے یہ احتجاج جاری تھا، یہ دھرنا جاری تھا، یہ گاہے بگاہے کبھی چند لوگ ہوتے تھے، کبھی چند 100 لوگ ہوتے تھے، پرامن تھا، انتظامیہ ان کو پروٹیکشن دے رہی تھی، کسی قسم کا تشدد نہیں تھا، کسی نے سوچا نہیں تھا، کیونکہ لیکن یہ سب کچھ الیکشن ڈے پر، الیکشن جب گہما گہمی جاری تھی، اس کے پولنگ سٹیشن بھرے ہوئے تھے، اس کے بعد ہوا۔